अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे भाइयों, आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में प्यारे महबूब सैयदुल मुरसलीन इमाम कायनात इमाम आज़म सैयदुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को लेकर। तो पिछले व्लॉग में हमने हिजरत हबशा के बारे में बात की थी कि हिजरत हबशा करने के लिए जब पहले कुछ लोग निकले तो उनमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी अकरम सल्लम की साहबजादी उम्मे रुकैया उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, वो भी तशरीफ़ लेके गई थी। और दूसरी दफ़ा जब लोग निकले तो उनमें 83 मर्द और 18 औरतें थीं, जिनकी सरबराही हज़रत तैयार ने की थी, हज़रत जाफ़र बिन तैयार उन्होंने की थी। इस तरह ये पहली हिजरत जो हुई हबशा की तरफ, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के बाद अगर कोई जोड़ा निकला है अल्लाह की राह में तो वो उस्मान गनी और मेरी बेटी उम्मे रुकैया है। तो उसी दौरान हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला भी ईमान ले आते हैं और हज़रत हमज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ये दोनों बहुत बहादुर थे, हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर ख़त्ताब। तो इनके इस्लाम लाने से काफ़ी तकबीयत मिली इस्लाम को, क्योंकि ये नबी वसल्लम के दुआओं का नतीजा था कि हज़रत उमर ख़त्ताब इस्लाम कबूल किया हज़रत उमर ख़त्ताब ने, और उन्होंने जाकर उसका अजाला भी कर दिया। उन्हें जो परेशानियों की वजह से हो रहा था, मक्का के अंदर खाना काबा में तशरीफ़ ले गए और ऐलान किया, जो शख्स चाहता है कि उसकी माँ उस पर रोए तो आए, आज मेरे साथ बात करे और मेरे सामने आए। तो इस तरह मक्का के जो कफ़ार मक्का थे उनके बहुत से लोगों को इस्लाम सूंघ गया कि एक बहुत बड़ा बहादुर शख्स भी इस्लाम ले आया। लेकिन जिस तरह वो बायस तकबीयत हुई ना इस्लाम लाना हज़रत उमर ख़त्ताब का मुसलमानों के लिए, उसी तरह एक कफ़ार मक्का के लिए एक तशवीशनाक भी ख़बर थी कि अब तो ये मुश्ते खाक एक तूफ़ान बन जाएगी। लिहाजा उन्होंने फिर ये बहुत कुछ किया, इकट्ठे हुए और कहा कि किसी तरीके से इसको रोका जाए इस मामले को। तो फिर वो रोकने के लिए हज़रत अबू तालिब के पास तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा कि अपने भतीजे को रोको, तो वरना उसे हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया क्या है भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डाल कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सके। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया क्या चाचा, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये पूरा होकर रहेगा, या तो ये काम पूरा होकर रहेगा या मैं अपने आप को कत्ल कर लूँगा या मैं अपने आप को मार लूँगा, यानी ये मैं काम छोड़ने वाला नहीं। तो ये बात सुनी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने भतीजे का साथ नहीं छोड़ा। तो इस तरह उनके काफिरों के जुल्म चलते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो काम बढ़ रहा है, तो इसलिए कुछ ऐसा किया जाए। तो जो मक्का के लोगों ने फिर एक बैठकर फ़ैसला किया कि इनके साथ हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, इनके साथ लेन देन बंद कर दिया जाए और ना इनको कोई चीज़ बेची जाए, ना इनसे कोई चीज़ ख़रीदी जाए। तो इस तरह करके उन्होंने ये फ़ैसला करके एक मुआहदा लिखा। मुआहदा लिख के बनु हाशिम को निकाल दिया मक्का से। तो हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे का साथ नहीं छोड़ा, लेकर उनको शेब अबी तालिब जिसका नाम है उस घाटी में चले गए। ये 7, 8 और 9 हिजरी की बात है। तो 3 साल तक वहाँ रहे, मशहूर रहे। मक्का के लोग ना वहाँ पे कोई चीज़ आने देते थे ना जाने देते थे, और ना इनसे ख़रीदते थे कोई, ना इनको बेचते थे। तो फाकों की नौबत इस हद तक आ गई थी कि जहाँ पे जो झाड़ियाँ थी उनका कोई पत्ता और उनकी छाल वगैरह नहीं रही, उनके ऊपर सब खाली गई।
جو چھوٹے بچے تھے بلکتے تھے بھوک سے، جو چمڑا پڑا تھا وہاں پہ یا کوئی چمڑے کی چیزیں پڑی تھی ان کو ابال کر ان کے پانی سے ان بچوں کو تسلی دی جاتی، ان کے حلق میں ٹپکایا جاتا تاکہ بچوں کی زندگی کا معاملہ جو ہے چلے۔ تو اس طرح یہ 3 سال تک انہوں نے یہ ظلم کیے اور انتہا کر دی ظلم کی، نہ کو آنے دیا نہ کو جانے دیا۔ کبھی کبھار کوئی شخص چوری چھپے کوئی چیز دے جاتا جن کے اندر انسانیت تھی۔ بہرحال وہ 3 سال تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت تھوڑی جاگی، انہوں نے وہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہدہ مکاتے اس کا نام تھا، اس کو پھاڑ دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پھر مکہ میں تشریف لے آئے۔ تو ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ 10 نبوی کو، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اس کا نام اللہ کے نبی پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے عام الحزن رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیوی فیقہ حجات جو گھر کے اندر ہر وقت تسلیوں تشفیوں کے ساتھ ہوتی تھی، حضرت خدیجہ، وہ فوت ہو گئی اور حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ جو دنیاوی طور پر سہارا تو میرے اللہ کا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آسرا تھا، جس کی وجہ سے وہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ تو ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار کریں گے تو جنگ چھڑ جائے گی، اس جنگ سے ڈرتے ہوئے وار نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جب معاملہ ہو گیا تو وہ ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے بہت زیادہ پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا کر دیا۔ بیٹھ کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے اس آدمی کو روکا جائے، ورنہ یہ ہمارے محبوبوں، ہمارے خداؤں کو یہ ہم سے دور کر دے گا، اور بہت سے لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ دلیری کے ساتھ نکل نہیں سکتے تھے، راستے بند تھے، ہر وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو میں تھے کہ کس طریقے ان کو اکیلے پائیں اور قتل کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حارث، زید بن حارث، ان کو لے کر طائف کی طرف نکلے کہ طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کسی نہ کسی سردار سے کوئی بات کریں گے، شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے اور کچھ سلسلہ آگے چلے مسلمانی کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اور اللہ تعالیٰ کے جو کام میرے سپرد کیا ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں۔ تو اس طرح چھپتے چھپاتے دشوار گزار راستوں سے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں سیدھے راستے جائیں تو کوئی حملہ نہ کر دے، تو بہت سی دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے پیارے محبوب سید المرسلین طائف پہنچے۔ وہاں اس وقت مکہ طائف میں 3 سردار تھے بڑے بڑے، جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر اپنا سارا واقعہ سناتے ہیں، تو اس نے بہت ہی بے غیرتی والا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو میرے لیے پریشانیاں ہیں، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، اگر میں آپ کی بات سنتا ہوں تو میرے لیے پریشانیاں ہیں۔ تو اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں، تو اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو میرے لیے، اگر ساتھ نہیں دوں گا آپ کا ساتھ دوں گا، اگر آپ سچے ہیں تو میں اگر آپ کا ساتھ دوں گا، ساتھ نہیں دوں گا تو مجھ پر عذاب الہی آئے گا، اس لیے میں آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سرداروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی تقریباً جواب دیا، بلکہ الٹا انہوں نے کچھ اباش قسم کے لوگوں کو اکسایا کہ تم ایسے کرو، ان کے پیچھے لوگو، ان کو مارو، پتھر مارو۔ اور وہ الو کے پٹھوں نے، بدتمیزوں نے تاک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارے اور پاؤں کو زخمی کر دیا۔ تو نبی اکرم سے کے جسم سے خون بہہ کر پاؤں میں چلا گیا، تو پاؤں میں جوتے جم گئے پاؤں کے اندر، بہت پریشانی والی حالت تھی۔ اسی حالت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر بیٹھ گئے، لیکن پھر 2 اباش قسم کے نوجوان آئے، انہوں نے بغلوں میں ہاتھ دیا، ایک نے ادھر سے، ایک نے اٹھایا اور پھر کہنے لگے چلو یہاں سے۔ تو یہ سچویشن اتنی پریشان کن، ساتھ میں غلام تھے، حارث بن زید بن حارث، غلام کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، اس کو کوئی سنتا ہی نہیں، غلاموں کی تو اس وقت یہی ہوتی ہے خدمت کریں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔
جو جگری یار تھے ابو بکر صدیق وہ بھی ساتھ نہیں تھے، اکیلے تنہا، پریشانی کا عالم، خون نکل رہا ہے، آخر کار تھک کر ایک پہاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں تو پریشان حال. تو اسی وقت ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم لے کے آتا ہے کہ اے نبی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، ان کو ریزہ ریزہ کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جواب ہے میرے پیارے محبوب کا. میں نہیں، ایسا نہیں کرنا. شاید اللہ تعالیٰ ان کی کسی نہ کسی نسل سے کوئی توحید والا بندہ پیدا کر دے، ان میں سے کوئی اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو جائے. اور واقعی آج دیکھو وہ نبی وسلم کی دعا اور نبی وسلم کا وہ فرمان آج پورا ہو رہا ہے. بہرحال وہاں بیٹھے تھے پریشان حال میں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور دعا ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو جگر کے پار ہو جائے گی وہ دعا. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اللہ سے، اے اللہ، میں تیری جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں. اپنی قوت کی کمی، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی. تو ارحم الراحمین ہے یا رب العالمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے. میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے. اس سب کے باوجود اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں تیری توحید بیان کرنے کے بدلے میں، تیرا حکم پورا کرنے میں، تو اے رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیع تر ہے. میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں، اور جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میرے دنیا اور آخرت کے معاملات سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضگی یا غصہ ہو. پروردگار، انجام کار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو. کوئی قوت، کوئی تدبیر تیری مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی. یہ دعا مانگتے ہیں میرے پیارے محبوب اپنے رب سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب تھک گئے تھے، ہار گئے تھے، تو دعا مانگتی رب انی مغلوب فانتصر، تو پھر اللہ کی مدد آ گئی تھی. اسی طرح جب اپنے پیارے محبوب نے پکارا اپنے رب کو، تو رب کی طرف سے پھر میرے نبی کے لیے بھی دعا مدد آتی ہے اور یہیں سے پانسا پلٹتا ہے. تو پیارے بھائیوں، آگے کے حالات پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کریں گے، بیان کریں گے. یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.